المستحزین، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت کی بیائی، بزرگی، جلال ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد بے حد و بے حساب لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، سراپا محبت و پیار، امت کے غمخوار، نور الانوار، رب کے دلدار، اخلاق کے پیکر، ہمارے سردار، ناطق قرآن، ہماری جد جان، ہم سب کا ایمان، رب کی برہان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبی حبیب کبریا، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے، جن کو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے اعلیٰ اولا افضل اور سب سے بہترین محجبین حسین بنایا ہے۔ یقیناً وہ نبی ساری کائنات کا سردار ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور پھر ان کے آنے کا انداز بڑا عجیب اور نرالا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں وہ جب آئے نہیں تھے تو ان کا تذکرہ بھی نہیں تھا، ان کے بارے میں اطلاع بھی نہیں تھی، ان کے بارے میں کوئی اعلان، کوئی بشارت، کوئی نوید بھی نہیں تھی۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانوں سے ان کی دوسروں کی زبانوں پہ ان کا تذکرہ موجود تھا، اللہ نے اعلانات پہلے کروا دیے، بشارتیں پہلے دے دی، نویدیں پہلے سنا دی، تو رات کو کھولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، انجیل کو کھولے تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اگر ہم زبور کی برگردانی کریں تو ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی ذات کے بارے میں معلومات میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کا تعارف کروا دیا، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو لوگوں پہ نہیں رہنے دیا کہ کوئی نبی کا تعارف کروائے تو دنیا کو نبی کا پتہ چلے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زبانوں سے بے نیاز کر دیا، اللہ نے کتابوں سے بے نیاز کر دیا، نبی کو نصابوں سے بے نیاز کر دیا، لوگوں کی مدح سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، جلسے جلوسوں اور مجلسوں سے بے نیاز کر دیا، شاعروں کی شاعری سے بے نیاز کر دیا، لوگوں کی تحریروں سے تقریروں سے بے نیاز کر دیا، لوگوں کی تصدیقوں اور تصنیفوں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا، بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے معیار یہ بنا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شعر لکھے اللہ نے اس کی شاعری کو مقبول کر دیا۔ کسی کی شاعری معروف ہوئی تو وہ نبی پر لکھنے کی وجہ سے، کسی کی تقریر معروف ہوئی تو نبی کے بارے میں بولنے کی وجہ سے، اگر کسی کی تصنیف کو شہرت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھنے کی وجہ سے اللہ نے نبی کو تحریروں سے، خطابت سے، ہر چیز سے بے نیاز کر دیا۔ کسی خطیب کی خطابت کو لوگ سنتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کی سیرت کو اچھا بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقام عطا کر دیا، بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صدیق بنے ہیں تو وہ پیغمبر کی وجہ سے، عمر فاروق بنے ہیں تو وہ پیغمبر کی وجہ سے، عثمان ذی النورین بنے ہیں تو وہ پیغمبر کی وجہ سے، علی حیدر کرار بنے ہیں تو نبی کی وجہ سے، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے تو پیغمبر کی وجہ سے، حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، اگر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، ابن عباس مفسر قرآن بنتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اگر امین الامت بنتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے۔ حضرات اللہ کے رسول کے پاس یہ سبق پڑھنے کے لیے آئے، آپ کی مجلس میں آئے، آپ کی محفل کا رخ کیا، آپ کے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے اگر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی اور ایسی تربیت کی۔ یہ رسول اللہ کی محفل کے اندر اگر کوئی گنہگار آیا وہ پرہیزگار بن کے چلا گیا، اگر کوئی شرابی آیا تو وہ نمازی بن کے چلا گیا، اگر کوئی جو ہے وہ رستے سے بھٹکا ہوا تھا تو منزل شناس بن کے چلا گیا، اگر چور آیا اللہ کا ولی بن کے چلا گیا۔ اس کو اس قدر فیض ملا، ان کی محفل میں لوگوں نے مساوات کا درس لیا، لوگوں نے بھائی چارے کا درس لیا، لوگوں نے سچائی کا درس لیا، حق کے راستے کو چنا، لوگوں نے اچھائی کی تربیت حاصل کی، کسی نے ان سے مساوات کا درس، کسی نے پھر ان سے جہاد کا اور شجاعت کا درس لیا اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا، علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا گیا، کوئی فاتح ایران بنا، کوئی فاتح عراق بنا، کوئی فاتح فلسطین بنا، کوئی فاتح روم بنا، اور کسی نے اندلس کے ساحلوں پہ کشتیوں کو جلا کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ اگر آرڈر چلے گا یا رب کے قرآن کا چلے گا یا محمد کے فرمان کا چلے گا۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ ہم قرآن کی برکتاری کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ محفل قرآن کی محفل ہے جس کے اندر میری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے سینے میں رب کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ آج یہ بابرکت محفل اس قرآن کے بارے میں ہے جس قرآن کو اللہ نے کتاب انقلاب قرار دیا ہے، جس قرآن کو میرے رب نے دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے بھیجا ہے، جس قرآن کو پڑھ کے دنیا کے اربوں عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ محفل اس قرآن کی محفل ہے جس نے دنیا کا انداز بدل دیا، جس نے لوگوں کا انداز بدل دیا، جنہوں نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ محفل اس قرآن کی محفل ہے جنہوں
بنا کے بھیجا ہے، وہ رب جو ہے وہ رب کائنات ہے، یہ نبی رحمت کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھے، کہیں نبی کے قتال کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کی چال کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کی ڈھال کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کے اعمال کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کے اقوال کا تذکرہ ہے، کبھی آپ کے فعال کا تذکرہ ہے، کبھی آپ کے جمال کا تذکرہ ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی ازواج کا ذکر ہے، کبھی بنات کا ذکر ہے، کبھی اصحاب کا ذکر ہے، کبھی صبح کا ذکر ہے، کبھی شاموں کا ذکر ہے، کبھی جہاد کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کا ذکر ہے۔ یہ قرآن سارے کا سارا اللہ کے رسول کا اخلاق بیان کرتا ہے، نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، نبی کا انداز بیان کرتا ہے، نبی کی جرت بیان کرتا ہے، نبی کا جہاد بیان کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں تعارف کرواتا ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ پوری دنیا کے کافروں نے مل کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے نعوذ باللہ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یا ان کے اندر فنا معاملات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلط تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ یہ ہمارے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ با اللہ کے رسول کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور آج وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، آپ کے بارے میں اہانت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے بارے میں بھی اچھا تاثر پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کافروں کے حقوق کی بھی دفاع کی بات کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ نہیں پتا یہ نبی کون سے نبی ہے جنہوں نے مکہ فتح کیا اور یہ اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اور دنیا کے اندر اسلام کے دشمنوں آج اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے، ساتھ اتنا بڑا لشکر بھی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں نبی کبھی انتقام نہیں لیا کرتا، تم اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ
मुसलमानों का नबी जो है वो नामालूम हो जाए और उसकी सीरत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन शायद ये इस बात को भूल बैठे हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने इस कदर जो है अज़मतें, बुलंदियाँ और रिफ़तें और नाम और अल्लाह ने इज़्ज़त और वक़ार अता कर दिया है, इस कदर शान अता कर दी है कि क़यामत तो आ सकती है, कोई भी पैगंबर की शान का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला ने इनके तज़किरे तबसरे तो किए, इनको अल्लाह ताला ने साबिक़ा नबियों की ज़ुबानों से इनके बारे में ऐलान भी करवा दिए, और फिर अब इनका इत्तला आ गई, ऐलान आ गया, इनको जो है इनकी खबर आ गई, अल्लाह ताला ने नबी को मबूस कर दिया। फिर नबी को अल्लाह ने मुकाम ये दिया कि आज नबूवत उसकी पास होगी जिस पे नबी की मोहर होगी, रिसालत उसकी चलेगी जिस पे नबी की मोहर होगी, किताब उसकी पास होगी जिस पे नबी की मोहर होगी, हिकमत उसकी चलेगी जिसको नबी कहेंगे, और वही उसकी पास होगी जिस पे नबी की मोहर होगी, हिदायत उसकी मानी जाएगी जिस पे नबी की मोहर होगी, सहीफा उसका पास होगा, इल्हाम उसका पास होगा, पैगाम उसका पास होगा जिस पे नबी की मोहर होगी। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबूवतों और किताबों को बरहक इसलिए मानते हैं कि उन पे मेरे नबी ने मोहरे तस्दीक लगाई है, और जिस पर मेरे नबी ने मोहरे तस्दीक ना लगाई हो, काबे के रब की कसम है वो काना, दज्जाल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेईमान तो हो सकता है, वो मुसलमान और अल्लाह का पैगंबर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अपने नबी से प्यार करने वालों के रास्ते हमें यह सबक सिखाया कि दुनिया के अंदर जब काफिर नबी की जात पे आवाज को उठाए तो आपको पता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मौजूद है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था अगर किसी भी नबी का कोई उम्मती हो और उसके सामने उसके नबी की तौहीन की जाए, और अगर वो अपना रद्द अमल जाहिर नहीं करता, अपनी तरफ से जो वो कर सकता है उसका इजहार नहीं करता, तो वो उस नबी की उम्मत से खारिज है। इसलिए ये बातें कह के हमें दरस ये दिया गया कि अपने नबी की गुस्ताखी को माफ न करना, अपने नबी के गुस्ताख को कभी माफ न करना, उसको कैफरे किरदार में पहुंचाना। हाय लोग किस कदर नबी से प्यार करने वाले थे, सहाबाए किराम जिनके बारे में अल्लाह आसमान से कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे और पक्के मोमिन हैं जिनके बारे में आसमान से जिब्रील वही लेके आता है, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, जिनके बारे में रब आसमान से वही उतार देता है, उलाइका यदखुलून जन्ना, ये वो लोग हैं जिनकी सांसें बाद में निकलती है, रब जन्नत के दरवाजे पहले खोल देता। उन सहाबा ने नबी के साथ प्यार का और अकीदत का इजहार किस अंदाज में किया। मोहतरमा सामियात, मेरी माँ और बहनों बेटियों, आइए दो चार बातें करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। अल्लाह के रसूल के सहाबा किस कदर नबी पे जान निछावर करने वाले थे। एक मुसलमान कैद में है, उसको पकड़ के उसको बांध के चौक और चौराहे में लाया गया, और चौक
بات کہہ دے، کاش میری جگہ میرا نبی ہوتا، اسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا اور میں خبیب کو چھوڑ دیا جاتا، بس اتنا جملہ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم کا سے خون رس رہا تھا، خون زمین پہ چھینٹوں کی شکل میں گر رہا تھا، وہ حضرت خبیب جن کا جسم بھجاتا جا رہا ہے، ان کا ایمان اور گرم ہو گیا اور وہ کہنے لگے او کافر، تو نے آج یہ بات کی ہے، سن لے، میں نے تو سوچ یہ ہے کاش اللہ جسم پہ جتنے بال تمہیں دیے ہیں اگر اتنی جانیں دی ہوتی میں ایک ایک کر کے محمد کی عزت پہ قربان کر دیتا۔ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا میں اکلونا کون میرے خیمے کا پہرا دے گا؟ آج گستاخ جب ہو چکے ہیں، نبی کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے آنا اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، آج گستاخ جمع ہے، میں آپ کی عزت کا دفاع کروں گا، میں دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، اور جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے اللہ کے رسول میں خیمے کا پہرا دوں گا۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جا، دوبارہ اعلان کر دیا، دوبارہ وہ کھڑا ہو گیا، پھر بٹھا دیا، تیسری بار پھر اعلان کیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اعتماد رکھے، میں اپنے جسم سے آخری قطرہ پہنے تک آپ کا دفاع کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے بے وفائی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے ہمیں بے وفائی کرنا نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا، کافر وار کرتے ہیں، جسم پہ 70 زخم لگتے ہیں، کہیں تلوار لگی ہے، کہیں تیر لگائے، کہیں نیزہ لگائے اور کہیں کوئی زخم کا نشان موجود ہے، یہ زمین پہ گرتے ہیں، خون بڑا بہ گیا، پورا جسم چھید دیا گیا ہے، یہ گرے ہوئے صحابہ کرام آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے، یہ آگ ان کو اٹھا کے پٹی کے لیے لے جا رہے ہیں، زخمیوں کے اندر شامل کیا گیا، راستے کے اندر کھڑا کر کے جب ان کی ہوش آتی ہے تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تمہیں جو ہے زخمیوں کے اندر شامل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کیمپ کے اندر جہاں آپ کا علاج کیا جائے گا تاکہ آپ دوبارہ لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ کی حرمت پہ جان قربان کر دوں گا، آپ کی عزت کے دفاع کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے جو ہے وہ شان کے دفاع کے لیے۔ آج کافروں سے نبرد آزما ہونے کا موقع ہے، آج میں نبی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور گستاخان رسول کہیں میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے نبی تک نہ پہنچ جائے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے واپس خیمے کی طرف لے کے جاؤ۔ انہوں نے صحابہ کے ترلے کیے، ملت سماجت کی، آخرکار انہوں نے اسی حالت کے اندر ان کو واپس خیمے کے پاس پہنچایا اور ان کے ہاتھ میں چھڑی دے کے خیمے کے ساتھ سہارا لگا دیا، خیمے کے ساتھ کھڑے سہارا لے کے دشمن حملہ آور ہوتا ہے، تیر چلاتا ہے، تیر لگتے ہیں، یہ پھر زمین پہ گرتے ہیں، جسم پہ 90 سے زیادہ زخموں کے نشان ہے، حلق سے چیخ نکلتی ہے، زمین پہ دھڑام سے گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول خیمے میں آرام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، دیکھا میرا دفاع کرنے والا، ناموس رسالت پہ کٹنے والا، ختم نبوت کا فدائی باہر زمین پہ دھڑام سے گر چکا ہے۔ اللہ کے رسول وہیں پہ بیٹھ گئے، آئے کیا منظر ہوگا، ایک طرف امتی ہوگا، ایک طرف نبی ہوگا، کیا وہاں اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھوں میں صحابی کا خون لگا ہوا ہے، نبی زمین پہ بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں اس صحابی کا سر رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں کے قریب خون جاری ہے، اس کے چہرے پہ خون گر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے انگلیاں رکھ کے آنکھوں کو بند کرنا چاہا، صحابی رسول کی چیخیں نکل گئی، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری آنکھیں بند نہ کرے، نبی اسلام نے فرمایا تجھے تکلیف ہے، شاید تھوڑا سا آرام مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا امتی نبی کی گود میں نبی کی عزت کے دفاع کے لیے
رہا تھا. یہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے جان کو قربان کر دیا. آؤ قرآن پڑھنے والوں، آؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے وہ مسلمان چنے جو اللہ کے بڑے برگزیدہ مسلمان تھے. آپ کو پتا ہوگا، ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت عبدالعزیٰ کے نام سے ایک صحابی معروف تھے، ان کا نام عبدالعزیٰ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آنا شروع ہوئے. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. والد فوت ہو گیا. چچا عبدالعزیٰ کے نام سے یہ معروف ہے، چچا کے پاس رہنا شروع کر دیا. ماں کو پتا چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، یہ تو محمد کا غلام بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بن گیا. انہوں نے سن رکھا تھا جو رسول اللہ کے غلام بن جاتے ہیں وہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا تن من دھن، اپنی جان مال اولاد سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ پھر کسی چیز کا لحاظ نہیں لیتے. ماں نے کہا بیٹا اگر تو رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا گھر سے نکل جا. چچا نے گھر سے نکال دیا. چچا کافر تھا، گھر سے نکالا. رات کا وقت ہے، چلتا ہوا ماں کے دروازے پہ آیا. ماں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی جو ہوتی ہے اس کو لوگ ماں کہتے ہیں. آپ میری پہچان ہے، آپ کے بدن سے میں دنیا میں آیا ہوں، آپ مجھ پہ رحم کرے، میں ننگا ہوں. چچا نے سب کچھ اتار دیا ہے، دیے ہوئے کپڑے واپس دے لیے. ہاں وہ جو عبدالعزیٰ جس کا نام بعد میں عبداللہ پڑا، یہ اپنے چچا کے پاس تھا. چچا اپنے بھتیجے سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے سارے عرب میں سب سے قیمتی خوشبوئیں منگا کے اس عبدالعزیٰ کو دے دی ہے، سب سے قیمتی کپڑا منگوا کے اس کو دے دیا ہے، سب سے قیمتی جوتا منگوا کے اس کے پاؤں میں پہنا دیا. خوشبو اتنی پیاری ہے، گلیوں سے گزرتے خواتین نکلتے ہوئے یہ کہتی کہ یہ خوشبو بتا رہی ہے یہاں سے عبدالعزیٰ گزر گیا ہے. اس کو گھر سے نکالا گیا. ماں کے دروازے پہ رات کے وقت آیا. ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے اندر سے آواز دی کون ہے؟ کہا تیرا بیٹا عبدالعزیٰ آیا ہے. ماں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا چچا نے گھر سے نکال دیا. کہا وجہ کیا بنی ہے؟ کہا اس لیے نکالا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیا. کہنے لگی اگر تو رسول اللہ کا غلام بن گیا ہے تو گھر سے نکل جا، تو پھر یہاں تیرا کوئی ٹھکانا نہیں، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی. بڑی منت سماجت کی. آخرکار ماں نے ایک بوری کا ٹکڑا، ایک چادر کا ٹکڑا دیوار کے اوپر سے باہر پھینک دیا. کہا یہ لے جا اپنے جسم کو ڈھانپ لے، لیکن ماں کا دروازہ تب کھلے گا جب رسول اللہ کا دروازہ بند ہوگا. بیٹا جو ہے وہ سفر کرتا کرتا اللہ کے رسول کے قریب مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے. رات کا وقت تھا، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اونچی آواز میں رو رہا ہے. روتے روتے اللہ کے رسول تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے کسی کے رونے کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں عبدالعزیٰ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تو عبدالعزیٰ نہیں ہے، تیرے نبی نے تیرا نام عبداللہ رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول کے خادموں میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے غلاموں میں یہ شامل ہو گئے اور وہیں پہ سبق پڑھنے لگے. مدرسے میں داخل ہو گئے، سبق پڑھنے لگے. رسول اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں. ان کے پھٹے پرانے کپڑے، یہ عرب کا شہزادہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. صحابہ کرام اسے جانتے تھے. کہنے لگے عبداللہ تجھے وہ وقت یاد آتا ہوگا جب تو عرب کی سب سے قیمتی خوشبو لگایا کرتا تھا، سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتا تھا، سب سے پیارا جوتا پہنا کرتا تھا اور لوگ تجھے تیری خوشبو سے پہچانتے تھے. آج دیکھ، آج محمد کی غلامی میں تیرا کیا حال ہو گیا ہے. آج اسلام کے بعد تیری حالت کیا ہو گئی ہے. تو عبداللہ کے ایمان کو، ایمان جو ہے اس نے جوش مارا. وہ کیا کہنے لگے؟ یہ تھے نبی کے خادم، یہ تھے نبی کے غلام، یہ تھے نبی کی عزت کا دفاع کرنے والے. اس نے آگے سے کہا او میرے بھائیوں، تم
गम भूल जाते। ये सहाबा थे। एक सहाबी बकरियों को चराते हुए मदीना में पहुंचे। मदीना में लोगों से पूछा, नबी से मिलना चाहता हूँ, दिल बड़ा बेचैन और उदास परेशान है, नबी कहाँ मिलेंगे? तो बताने वालों ने बताया, तेरा नबी तो जिहाद के मैदानों में जा चुका है, जा नबी वहां पे मिलेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जिहाद के मैदान में आया, दुश्मन हमला कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो दुश्मनों को मुंतशिर करेगा मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। इसने दुश्मनों को मुंतशिर कर दिया। दोबारा दुश्मन हमलावर होते हैं। नबी ने फरमाया, जो इनको मुंतशिर करेगा मैं अल्लाह की जन्नत की गारंटी देता हूँ। दोबारा मुंतशिर करते हैं, आखिर शहीद हो गए। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मैंने इस जंग के दिन सबसे बढ़ के अगर किसी को लड़ते देखा तो वहां बिन काबूस को देखा है। अल्लाह के रसूल पास आए, नबी अलैहिस्सलाम उसके सराने पे खड़े हो गए, उनकी लाश पड़ी है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी के दुश्मनों, नबी के गुस्ताखों, नबी के ऊपर जो तानो तशनी के तीर चलाने वाले थे, उनके मुकाबले में अपनी जान पेश कर दिए। नबी की आंखों से आंसू निकले। नबी जंग के मैदान में हाथों पे खून लगा हुआ है, नबी आसमान की तरफ चेहरा उठाते हैं, आंखों से आंसू है। नबी की इज्जत के लिए जो कट गया, नबी की हुर्मत के लिए जिसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। नबी आंसू बहाते हुए आसमान की तरफ देख के क्या कहते हैं? अली साहबा में वाकया मौजूद है, सीरत इब्ने हिशाम में वाकया मौजूद है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह तू गवाह हो जा, मैं फर्श पे, अल्लाह मैं फर्श पे वहां से राजी हो गया। अल्लाह तेरा नबी अपने जख्मों वाले हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह तू वहां से अर्श पे राजी हो जा। ये सहाबा थे जो नबी अलैहिस्सलाम से इतना प्यार किया करते थे। आपने सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। जंगे बदर के अंदर बेटा भी गया, वालिद भी गया, और जंग खत्म होती है। एक दिन बेटा घर के अंदर कहते हैं, अब्बा जान, जब जंग के अंदर आप गए थे, आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैं अबू जहल के लश्कर के साथ था, आप रसूलुल्लाह के साथ थे, मैंने अपना बाप समझ के आपको छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब में कहते हैं, अगर तू उस दिन मेरी तलवार के नीचे आ जाता, काबे के रब की कसम है, तुझे बेटा समझ के कभी ना छोड़ता, मैं तुझे रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता। इस कदर मोहब्बत किया करते थे। और जब काबिल जो है अशरफ यहूदियों के सरदार ने नबी की गुस्ताखी की थी, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा किया, कौन है जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख को कत्ल करेगा? हजरत मोहम्मद बिन मस्लमा खड़े हो गए। सहाबा का छोटा सा दस्ता काबिल अशरफ को कत्ल करके वापस आया। मेरे पैगंबर ने उनके चेहरे देखे और फरमाया, इन चेहरों ने रसूलुल्लाह की इज्जत का दिफा किया है। ये वो मुसलमान है जिन्होंने अपने रब को और उसके नबी को राजी कर दिया है। फरमाया, कद अफलहतिल वुजूह, ये वो चेहरे हैं जिनको मेरे रब ने जहन्नम की आग से बचा दिया। ये सहाबा किराम थे। उनके बाद ताबईन और तबा ताबईन का अंदाज भी ये था। वो क्या किया करते थे? आपने सुना होगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने की गलियों में नंगे पांव चलते हैं। पूछने वाला पूछता है, नंगे पांव क्यों चलते हैं? कहा, इसलिए चलता हूँ, यहाँ नबी के पांव लगे थे, ऐसा ना हो मैं जूता लेके उस जगह पे पांव रख लूं जहाँ नबी का पांव था, कहीं इमाम मालिक नबी की गुस्ताखी न कर बैठे। अल्लाह अकबर। काजी अबू यूसुफ आपने नाम सुन रखा होगा, इमाम अबू हनीफा के मारूफ शागिर्द। उनका एक बड़ा मशहूर वाकया है। खलीफा हारून रशीद के दौर में ये काजी के ओहदे पे फाइज थे, और एक दफा ऐसा हुआ, शाही मेहमान आ गए, उनके सामने कद्दुओं को पेश किया गया। उन्होंने कहा, शाही मेहमान है, खाने के लिए कद्दू पेश करते हो, ये तो घटिया चीज है, हम इसको नहीं खाते। जब ये बात काजी अबू यूसुफ तक पहुंच गई, उन्होंने कहा, इनको कहो अभी ये तौबा करें, अगर इन्होंने तौबा ना की तो मेरा फैसला ये है, कल इनको सरे बाजार सबके सामने इसलिए फांसी दी जाएगी, इन्होंने मोहम्मद की पसंद को नापसंद करार दिया है। ये वो लोग थे।
آئیے یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور چلتا چلتا یہ آج تک پہنچا. آج بھی اللہ کے ایسے شعر موجود ہیں. آپ نے سن رکھا ہوگا اسپین کا نام جسے اندلس بھی کہتے ہیں, 822 عیسوی سے لے کے 852 عیسوی تک وہاں پہ ایک حکمران رہا جس کا نام عبد الرحمن الثانی تھا. وہ بڑا اچھا مسلمان تھا. اس نے اسلام کو بڑی ترقی دی, بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے تھے. اس کے دور کے آخر میں عیسائیوں کا ایک فتنہ کھڑا ہوا. عیسائیوں نے, پادریوں نے, جس طرح فرانس کے پاپ جو ہے وہ عیسائی نوجوانوں کو کھڑا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ان کی خواتین کے سر سے دوپٹے کو چھینا جاتا ہے, قرآن کی توہین کی جاتی ہے, نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے نوجوانوں کو, عیسائیوں کو, لڑکوں کو کھڑا کیا اور ان کو بازاروں میں ان کی ڈیوٹی لگا دی. ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ نبی کو تانو تشریح کرو, نبی کو گالیاں دو. جب یہ معاملہ عبد الرحمان تک پہنچا اس نے کہا یہ تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اب پگڑی ایک طرف ہے, عزت ایک طرف ہے, جاہو جلال ایک طرف ہے, اقتدار ایک طرف ہے. کاش یہ بات ہمارے پیر ہمارے عمران خان کو سمجھ آ جائے کہ عزتیں وہ ہوتی ہے اور جن عزتوں کی بات اللہ کرے, عزت اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے. جب عبد الرحمان کو یہ بات پتہ چلی اس نے فوری طور پہ بائیکاٹ کیا اور اس نے کہا, ان کو کہا ان نوجوانوں کو پکڑو اور ان سے توبہ کرو. جب انہوں نے توبہ نہ کی اس نے بازار کے اندر سب کو پھانسی دے کے اس بات کا اعلان کیا مسلمان حکمران وہ غیرت والا ہوتا ہے جو نبی کی عزت کا دفاع کرتا. کاش کہ ہمارے حکمرانوں میں آج یہ جذبہ پیدا ہو جائے, وہ نبی کی عزت کے لیے کچھ کر جائے. ہاتھ جوڑ کے بیت کرتے ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرما دے. ان کے ہاتھ میں انان اقتدار موجود ہے, اللہ ان کو توفیق دے. ان میں تو یہ بھی ایمانی جرت نہیں ہے, ان کے سفیر کو نکال دے, ان کا بائیکاٹ کر دے, ان کی مصنوعات کو روک دے. بے حیثیت مسلمان ہمارے دل زخمی ہے, ہمارے دل پریشان ہے, ہمارے دل جو ہے ان میں بڑے چھید آ چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی توہین کی گئی. کاش آج ہوئے اللہ ہمیں یہ توفیق دے, اللہ ہمیں یہ موقع دے, ہم اپنے نبی کی عزت کا دفاع کریں. اللہ کی قسم بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے ابتدا میں انگریز نے ہندو مستم میں ہندوؤں کو اور سکھوں کو اس بات پہ ابھارا تھا. اس لیے ابھارا کہ تم یہ کام کرو, مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو. پھر وہاں سے راجپال کھڑا ہوا, اس کو قتل کرنے کے لیے ایک مسلمان کھڑا ہوا. وہاں سے رام گوپال کھڑا ہوا, پھر ادھر سے غازی عبد القیوم کھڑا ہوا, وہاں سے جو ہے وہ کھیم چند کھڑا ہوا, ادھر سے مسلمان کھڑے ہوئے. انشاءاللہ ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم یہ عہد کرتے ہیں, اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں, اللہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں اگر تو نے ہمیں موقع دیا ہم انشاءاللہ تیرے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے, ان کے دفاع کے لیے اللہ اپنی جانوں کو قربان پیش کر دیں گے. انشاءاللہ جانوں کو کٹوا دیں گے, اپنی گردنوں کا لہو پیش کر دیں گے. لیکن اللہ تجھ سے وعدہ ہے تیرے نبی کی عزت پہ آج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پہ. آج ہم شاید اپنے دادا پر دادا سے اوپر کسی کو نہ جانتے ہو, لیکن آج بھی ہم حضرت خبیب کو جانتے ہیں, آج بھی ہم حضرت احمد چیمے کو جانتے ہیں, آج بھی ہم نبی السلام کی عزت کے لیے کٹ جانے والے مجاہدین کو جانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پہ. اللہ اللہ یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. آئیے آخر میں یہ بات کروں گا, اللہ اس بہن کے سینے کو قرآن سے منور کر دے جس نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور جو یہاں پہ انتظام و انصرام کرتے ہیں. اللہ سب کی زندگیوں میں برکت ڈال دے, اللہ ہماری بہنوں کو دین کا بہترین دائی بنا دے. اللہ تعالیٰ اسی گلشن کو اللہ یہاں سے اسلام کے بڑے بڑے ستون کھڑے کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. آئیے ہمارا عزم بھی پختہ ہے دیے جلانے کو, مزید عدو بھی ہے چراغوں کی لو بجھانے کو. آج کافر نبی
ہمارا عزم بھی پختہ ہے دیے جلانے کو، مزید عطف بھی ہے چراغوں کی لو بجھانے کو، ہمارے دامے الفت پہ حرف آتا ہے اٹھو ثبوت مہیا کرے زمانے کو، ہم ان کے جور و ستم پہ درود پڑھتے چلے، قسم اٹھاتے ہیں سینے پہ تیر کھانے کو، اٹھا کے چوم لے پتھر جو راہ میں برسے، اٹھا کے چوم لے پتھر جو راہ میں برسے، گھروں کو آگ لگا دے وفا نبھانے کو، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سوئی سیرت کو بیان کریں گے، نبی کی شان کو بیان کریں گے، نبی کی عزت کا دفاع کریں گے، نبی علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے، اپنی جان مال اولاد، اپنی زندگیوں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نبی کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔